سامعین کرام، آج ہم سب کے لیے بالخصوص جامعہ شمس العلوم کی انتظامیہ، اساتذہ اور متعلقین کے لیے بہت ہی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمیں وادی کشمیر کی معروف علمی فکری انجمن جو وادی کے چنیدہ اہل علم اور اصحاب فکر پر مشتمل ہے کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی اس انجمن کی شمع محفل گرامی قدر عالی وقار جناب آسی غلام نبی وانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جن کے گوہر بار قلم سے نکلنے والے ایک شاہ پارہ عقائد الاسلام جلد اول کے عربی ایڈیشن کا رسمی اجرا ہونا ہے۔ ہم مجلس علمی کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اس عظیم کام کے لیے جامعہ کو منتخب کیا ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس علمی فکری اور اصلاحی کاوش کو اپنے دربار عالی وقار میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات گرامی، محترم غلام نبی وانی صاحب کو قدرت نے جن بے پناہ علمی و فکر صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ علم و فن سے وابستگی رکھنے والے کسی بھی طالب علم پر مخفی نہیں۔ آپ عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ابتدا سے ہی اہل علم، علماء اور صلحاء سے قلبی طور پر وابستہ رہے۔ چنانچہ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ آپ کی علاقہ بارہمولہ کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید عبد الولی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے فکری وابستگی تھی۔ مولانا عبد الولی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر اور مستفیدین میں سے تھے۔ وانی صاحب کی ان سے علم و فکر وابستگی رہی، کچھ مدت جماعت اسلامی سے بھی وابستہ رہے، پھر منشی اللہ دتا کی کشمیر آمد کے موقع پر منشی جی رحمت اللہ علیہ کے دامن سے ہی وابستہ ہو کر دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے لیے خود کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ منشی جی کے بعد آپ اپنے پیر بھائی اور فکر و عمل کے ایک ساتھی حضرت مولانا پیر محمد شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آپ کو خلائق عالم کی جانب سے سوزے دروں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم اور تصنیف تالیف سے کمال درجے کا شغل عنایت ہوا۔ اسی جذبے اور دلچسپی کے تحت آپ کے قلم سے کہیں ایک علم و فکر شہ پارے منظر عام پر آئے ہیں، جنہیں وادی و بیرون وادی کے علمی حلقوں کی جانب سے زبردست خراج تحسین حاصل ہوا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حسین اور پیش بہا کڑی یہ رسالہ ہے جو عقائد الاسلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس کا عربی ترجمہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند کے ایک موقر استاد مولانا مفتی سجاد احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سحر انگیز قلم سے عالم وجود میں آ کر مجلس علمی جموں کشمیر کی جانب سے منظر پر آیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ رسالہ اپنے حجم و مقدار کے اعتبار سے گرچہ چھوٹا ہے، لیکن علمی مواد کے اعتبار سے یہ دریا میں کوزے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ دراصل ماہنامہ راہ نجات کو ارسال کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام فہم اسلوب میں پیش کی جانے والی ایک کامیاب سعی کے باوجود کہیں کہیں سوال کی اہمیت کی وجہ سے جواب اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک عام قاری کے لیے اس کی تہ تک پہنچنا جو شعر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ موصوف نے اپنے اس کتاب کی تیاری میں عالم اسلام کی عظیم علمی فکری شخصیات اور محقق علماء کرام سے استفادہ کیا ہے، جن میں سے سر فہرست مولانا جلال الدین رومی، مولانا عبد الحق حقانی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ تعالی ہے۔ کتاب کی جامعیت کے سلسلے میں گرامی قدر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی شیخ الحدیث
دارالعلوم سوپور کی تقریر سے یہ اقتباس کافی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ناچیز کے سامنے ایک خصوصی نمبر سوال و جواب کی شکل میں موجود ہے جو بہت نازک، اہم اور ضروری عنوانات پر مشتمل ہے، جس میں قرآن کی عبارت، دلالت، اشارہ اور اقتضاء کی بحث، سنت کی قسمیں، قطع ثبوت، کتب و حدیث کے طبقات، حدیث کی کتابوں کی تقسیم درجات، علم الفقہ اور دبستانی علم کے شناوری کا مختصر تعارف، علم العقائد کے متعلق ضروری اور جامع ابحاث، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی کے متعلق ضروری باتیں، خدا کے حضور اور خدا کی وحدانیت پر مختلف دلائل، صفات ذاتیہ اور فعلیہ، اسلام و ایمان کی بحث، علامات قیامت، یہود و نصارہ کی عقائد وغیرہ چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حضرت گرامی محترم وانی صاحب کی شخصیت وادی کشمیر کے علمی حلقوں کے لیے ایک بیش بہا علمی سرمایہ ہے۔ اس پیران سالی اور ضعف کے باوجود آپ کی علمی اور ادبی سرگرمیاں مسلسل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی علمی خدمات کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اس شعر کے ساتھ محترم وانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر اپنا استقبالیہ پیش فرمائے۔ ادھر طوفان سے ہم دستے گریباں، ادھر طوفان سے ہم دستے گریباں، ادھر ہے منتظر ساحل ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علامہ علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول من شابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول ومن سؤال ومنک القبول۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مجھے حضرت شمس لولابی، یہ دو شمس ہمارے مطلب جانے پہچانے حضرات ہیں، شمس تبریزی اور ہمارے شمس جو ہیں شمس لولابی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے۔ تو مجھے اس بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ، یہ دو عظیم شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں پیدا فرمائی۔ ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق میں کیا کہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محل نور تجلی استرائی انور شاہ، محل نور تجلی استرائی انور شاہ، چوں قرب او طلبی در صفائی باطن کو۔ جب حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تم مولانا انور شاہ صاحب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے باطن کو صاف کرو۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے دل میں حضرت شاہ صاحب کی کتنی قدر و منزل تھی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے علمی فیوز سے ہمیں مستفید فرمائے، زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے، اور ان کے علوم کو پورے عالم میں زیادہ سے زیادہ عام فرمائے۔ تو میں سب سے پہلے خطبہ استقبالیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں اللہ نے مجھے ایسے احباب کی رفاقت سے نوازا جو ہر اعتبار سے علم و عمل میں فائق ہیں۔ ان کے ساتھ جو بھی مجلس ہم کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک نیا جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ مجلس علمی ایک علمی تحریک ہے جس کے بنیاد گزار اصل میں وادی کشمیر کے ہمارے وہ اسلاف رہے ہیں جنہوں نے دعوت دین کے ساتھ ساتھ علم سنت کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ علامہ اقبال حضرت سید السادات امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم تا غزالی درش اللہ گرفت ذکر فکر از دود مانے او گرفت مرشد آ کشور مینو نظیر
میرو درویش و صلاتی رامشیر کہ ترا آشا دریا آستین داد علم و سنت و تہذیب و دین آفرید مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر یک نگاہ او شاید صد گرا خیز و تیر اشرا بدل راہ بدہ. حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد یہ علمی سلسلہ شیخ نور الدین نورانی اور ان کے خلفاء و متعلقین نے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا. انہوں نے بھی اس سلسلے کی خوب پذیرائی کی اور ایک بہت بڑا علمی حلقہ ان کے ارد گرد جمع ہو گیا، جن میں ایک سرخیز ہستی حضرت شیخ یعقوب سرفی اور بابا داؤد خاکی رحمہ اللہ کی بھی ہے. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ علماء میں سب سے زیادہ سربراہ تھے. بابا داؤد خاکی اور شیخ یعقوب سرفی نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی خوب ترجمانی کی اور اپنے وقت میں رفض کے خلاف خوب جدوجہد کی. شیخ یعقوب سرفی صرف نگاہ عالم اور ہمگیر طبیعت کے مالک تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی سند حاصل کی تھی. فیضی سے ان کی اچھی راہ رسم تھی. فیضی نے اپنی بے نقطہ تفسیر سواتر الالہام پر تقریر شیخ یعقوب سرفی سے لکھوائی تھی. در 100,000 آئین یک روز جلوگر در ہرچ بینم آرکے نیکوست جلوگر خلقی بہر طرفی شدہ سرگشت بہر دوست بھی طرفتر کے دوست بہر سو است جلوگر. اور یہ علمی حلقہ ان آسمان کے سوریا کی طرح زمین پر روشن و نمودار ہوا. یہ ایسی عالی قدر ہستیاں تھیں کہ ان کا علمی سکہ اس دور میں برعظمی اشیاء میں توتی بولتا تھا اور ان کے علمی نقوش کشمیر کی تاریخ، ادب و ثقافت میں آج تک روز روشن کی طرح تابان ہے. یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا بلکہ ان بزرگوں کے بعد بھی کشمیر میں ان کے اخلاق نے یہ علمی سلسلہ جاری رکھا. ماضی قریب میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے. ان کا علم حدیث میں تفوق عرب و عجم میں تمام علماء تسلیم کرتے ہیں. مختلف اسلامی موضوعات پر علامہ کی عربی اور فارسی میں 1 درجن سے زائد اہم اور مارکہ آرا کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جبکہ مزید کتب اشاعت کی منتظر ہیں. ان کی تصانیف میں سے چند کتابوں کی اسماء اس طرح ہیں: مشکلات القرآن، فیض الباری علی صحیح البخاری، انوار الباری شرح صحیح بخاری، جس کے مرتب ان کے داماد احمد رضا شاہ احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. العرف السجی شرح سنن، الترمذی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح علیہ السلام، اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فصل الکتاب فی مسألۃ ام الکتاب، ضرب الخاتم علی حدوث عالم. اگر ہم دیکھیں تو اکثر کتابیں علامہ کی علم العقائد کے باب ہی سے ہیں، کیونکہ اسلام کی عمارت صحیح عقیدے پر قائم ہے. اگر عقیدہ خراب ہو تو آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صحیح مومن نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے عقائد پر ہمیشہ خاصی توجہ دی ہے. بہرحال علامہ انور شاہ صاحب کے فیض سے ہندوستان میں ہزاروں طلبہ مستفید ہوئے اور سینکڑوں علماء فن حدیث کے استاد بن گئے، جس کی ایک مثال ان کے داماد رضا احمد بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ہے. انہوں نے انوار الباری لکھا تب کہ علماء کو علامہ انور شاہ صاحب کی علم حدیث میں گہرائی سے آگاہ کیا. جب ہم اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے اہل علم حضرات مختلف اعتبار سے بڑی خاموشی سے کر رہے ہیں. میں تمام فنون میں کام کرنے والے علماء کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، البتہ مجھتے آج کھروالے کے طور پر میں چند اہل علم حضرات کا نام لینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آ جائے کہ وادی کشمیر کے علماء نے کبھی علمی سرمایہ میں اضافہ کرنے کے عمل میں تصانیہ سے کام نہیں لیا. جب ہم قرآن کی خدمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولانا یوسف شاہ کشمیری کا کشمیری ترجمہ قرآن، علامہ بخاری کا کفایت القرآن اور ایوان صدارت میں تشریف فرما ڈاکٹر مظفر صاحب کا 10 جزوں میں ضخیم تفسیر قرآن مسمہ بخلاص تفسیر قابل ذکر کارنامے ہیں. پروفیسر مرگو بانہاری صاحب کا نور نامہ کا ترجمہ، مولانا شوکت حسین کینگ صاحب کی سیرت البخاری، ڈاکٹر نثار ترالی صاحب کی آئین مدارس،
فاروق خاکی صاحب کی تاریخ دعوت و عظیمت کے علاوہ جو اصحاب تصنیف و تعریف کی دنیا میں اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، ان کی اسماء اس طرح ہے: مولانا اسحاق نازکی، مولانا مظفر حسین صاحب قاسمی، مفتی عبدالرحیم صاحب الحسنی، ڈاکٹر شکیل شفائی صاحب، ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر اہل علم حضرات جو مختلف غیر مدرسی دانشگاہوں میں اسلامی لٹریچر میں خاطر خواہ اضافہ کر رہے ہیں کا نام لینا یہاں طوالت کا باعث بنے گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ ایک ایسی لائبریری کا قیام ہو جس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے تمام مصنفین کی تصانیف کو جمع کیا جائے تاکہ تحقیق کے میدان میں کام کرنے والے احباب کشمیر کے علمی ورثہ پر تحقیق و تفتیش کا کام آسانی سے جاری رکھ سکے۔ جہاں تک عقائد کے باب کا تعلق ہے، اس میدان میں شاہ ہمدان نور الدین نورانی نے اپنے کلام کے ذریعے، بابا داؤد خاکی نے اپنے زمانے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترجمانی کی خوب تحریک چلائی۔ حال کے علماء میں سید عبدالرحیم الحسنی نے ایمان کیا ہے لکھ کر صحیح عقائد پر ایک کتاب لکھ کر اس لٹریچر میں اور اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی عقائد الاسلام لکھ کر ایک کوشش کی جس کے عربی ترجمہ کیا آج باقاعدہ رسم رونمائی ہو رہی ہے۔ اس کا دوسرا جلد بھی تیار ہو رہا ہے۔ مستقبل قریب میں وہ اردو اور عربی دونوں ایک ساتھ چھپ کر منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ جب بھی ہم نے آپ سے ان علمی پروگراموں میں شرکت کی درخواست کی، آپ حضرات نے ہماری عزت اور حوصلہ افزائی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ میں فرداً آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو مجھ ناچیز کو دارین کے خیر سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔